پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ آئی ایم ایف کے ایک اور پروگرام کے بعد اور سعودی عرب سے جو ایک اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں وہ آئندہ آنے والے ماہ میں کئی ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے، مختلف شعبوں میں، کسی ایک شعبے میں نہیں۔ وہ پاکستان کی معیشت کے لیے کتنا اہم کردار ادا کریں گی، اور ہم جیسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں اگر ہم نے صحیح طور پہ نیک نیتی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کیا تو جو مسائل ہیں ان پر ہم چھٹکارا ان سے پا سکتے ہیں، ان پر قابو پا سکتے ہیں اور ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اس کے لیے ہم نے جو اس وقت سکسیس سٹوریز ہیں دنیا بھر میں ان کو فالو کرنا ہے۔ اور یہی بات آج فائنانس منسٹر نے اپنے دورہ واشنگٹن کے دوران بھی کہی کہ جو دبئی اور سنگاپور کا ماڈل ہے وہ پاکستان کے لیے ایک مثال ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا، اور اس وقت وہ دنیا کی بڑی معیشتوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج وزیر اعظم پاکستان جب وفاقی کابینہ کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے بھی یہی بات کی، اور سعودی عرب سے جو آئے تھے ہمارے معزز مہمان اس وقت جو ان کے وزیر خارجہ یہاں پاکستان آئے تھے، ان کے کامیاب دورے پر ایک تو انہوں نے اپنی ٹیم کی تعریف کی اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ وہ ہم نے ممکن کوشش کرنی ہے کہ اس دورے کے بعد جو آگے کے سٹیپس ہیں ان کو کامیابی کے ساتھ ہم آگے لے کے جائیں۔ اس سے پہلے چائنا پاکستان میں اہم انویسٹمنٹ کر چکا ہے اور کر بھی رہا ہے، اور ہمیں پورے ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ پوری دنیا میں ہم نے جانا ہے، اپنے تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اس وقت جو ہمارے معاشی مسائل ہیں وہ کسی طریقے سے دور ہوں۔ ان دو اہم موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کریں مرزا اختیار بیگ صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ رشید صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، بہت بہت شکریہ رشید صافی صاحب آپ کا۔ پروفیسر ڈاکٹر طلعت انور صاحب ہمارے معاشیات ہمیں اس وقت ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ رمیش سنگھ اروڑا صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مرزا صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، آپ بزنس مین بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، چیمبر سے بھی آپ کا تعلق رہ چکا ہے، ابھی بھی ہے، تو یہ جو فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس وقت پاکستان میں، یہ آئندہ چند ماہ میں تھوڑی بہت مٹیریلائز ہونا جب شروع ہوگی، اس کا کتنے جلدی ایفیکٹ آئے گا آپ کے خیال میں کاروبار پہ، خاص طور پہ جس سے میں فیل ہوگا کہ یار پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کا ایک بہت اچھے طریقے سے دوبارہ آغاز ہو گیا؟ دیکھیں اسے دو اینگل سے دیکھیں گے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم۔ شارٹ ٹرم تو یہ ہے کہ یہ $5 بلین اس پیکج میں سے ایک فیز 1 کے لیے انہوں نے طے کرا ہے کہ جو ہم ایکسپیڈائٹ کراتے ہیں، کہ جو ہمارے پرائرٹی پروجیکٹ ہیں، جو ترجیحات ہیں ہماری، اور یہ بات شروع ہوئی تھی کہ جب مکہ میں جو میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کی ان کی ٹیم کے ساتھ پرنس سلمان سے، تو انہوں نے اسی وقت حکم دیا تھا اپنی ٹیم کو، ان تمام وزراء کو، اس میں انڈسٹریز والے بھی ہیں، انرجی والے بھی ہیں، انویسٹمنٹ کے منسٹر بھی ہیں، کہ آپ جائیں پاکستان میں فیز 1 کو $5 بلین تک ایکسپیڈائٹ کرائیں، یعنی وہ منصوبوں کو آپ ڈسکس کریں کہ $5 بلین تک کے ہم اس میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ اس کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو مجھے یاد تھی، میں ابھی کسی کام میٹنگ میں گیا ہوا تھا منسٹری آف فارن افیئرس، پوری چھٹیوں میں انہوں نے کام کیا۔ جو پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ اتنے خوبصورت طریقے سے، 2 5 اسٹار ہوٹل اسلام آباد میں وہ بھی کر رہے ہیں، داسو بینک بھی کیا ہے، پی آئی اے بھی انہوں نے ان کو پوری فیکٹس فگر کے ساتھ جو توڑ کے جو لائبلٹیز اینڈ اسیٹس جو کنسرن ہوتے ہیں وہ بنا کے ان کو دیے گئے ہیں، داسو کا بھی ان کو دیا گیا ہے۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام پورٹس تو ہم آلریڈی کر چکے ہیں، کنٹینر ٹرمینل، ایئرپورٹس کو بھی وہ آؤٹ سورس کرنے کے لیے انہوں نے، اور پی آئی اے کے لیے پرائیویٹائزیشن کے لیے انہوں نے بات کی ہے۔ تو اس بار بڑا کمپریہنسو پیکج دیا ہے، لیکن مین انٹرسٹ جو ان کا ہے وہ 3 آئٹم ہیں جن میں وہ گھوم رہے ہیں، اور اسی میں ہوگا انویسٹمنٹ۔ ان کی طرف سے بھی کہا گیا تھا منرل، ایگریکلچر، پھر 2 ٹاپ کے ان کے آئٹمس ہیں جس پہ، اور ایک آئل ریفائنری، یہ ان کی طرف سے۔ اور ہماری ترجیحات میں بھی ہم نے ریکو ڈیک سے دیا آفر $1 بلین کا، اور یہ ریکو ڈیک وہ ہے کہ وہاں کی منرل کی کمپنی جو سعودی عرب کی دنیا میں ڈھونڈ رہی ہے منرل، اور وہاں انویسٹمنٹ کر کے وہ ان کو خرید رہی ہے ایکسٹریکشن کر کے۔ تو ریکو ڈیک ایک وہ چیز ہے جو ویریفائڈ ہے، جو کوالٹی ٹیسٹڈ ہے دنیا کی ٹاپ لیبارٹریز میں، کہ اس میں کتنا % تانبا ہے اور کتنا % سونا ہے، وہ بنی بنائی چیز جس میں 10 سال لگتے ہیں، ہم نے ان کو دی ہے کہ یہ ویریفائڈ ہے، اس میں آئے۔ مقصد صرف یہی ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، اور وہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ہم بار بار لون کے لیے یا سافٹ ڈپازٹ اور اس کا رول اوور کی بات کریں، انف۔ اب دنیا کا پیٹرن یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال صرف دوں گا، بہت ضروری ہے۔
ایجپٹ میں بالکل اکانومی کی ایسے کم تسی ہو گئی تھی, اس کے کرنسی ڈی ویلیوشن ہو رہی تھی, اس کے مارک اپ ریٹ ہم سے بھی اوپر بہت زیادہ چلے گئے تھے. تو اس کو ہیلپ کرنے کے لیے یو ای نے $25 بلین کا ایک آئی لینڈ خریدا ہے ایجپٹ میں, اور جس کی پہلی پیمنٹ $5 بلین کی ہو چکی ہے, اور دوسرے دن سسوک بانڈ ایجپٹ کے کیپٹل مارکیٹ میں یہاں چلے گئے. تو اب چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ ہمیں پروجیکٹ دیں آپ, اور وہی ہم سعودیہ کے ساتھ اور یو اے کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ فوڈ سیکیورٹی ان کا سب سے بڑا کنسرن ہے. بالکل ٹھیک. رشید صافی صاحب, اب بات انہوں نے بالکل درست کی ہے کہ خالی ہم قرض پہ نہیں چل سکتے, اور جب بھی ہم دوست ممالک نے اگرچہ ہمیشہ ہماری مدد کی ہے, خاص طور پہ سعودی عرب نے, لیکن ہمیں کاروبار کرنا ہے, اور جو بھی انویسٹر آئے گا, چاہے وہ حکومت آئے گی یا کوئی پرائیویٹ پارٹنر آئے گا, اس کا ایک پرائمری آبجیکٹو ہوگا کہ اس نے منافع حاصل کرنا ہے, جو کہ غلط بات نہیں ہے, بالکل جائز بات ہے. سو اب ہمیں اس پیٹرن پہ چلنا ہے, اور آپ کے خیال میں ایس آئی ایف سی کے سرپرستی میں اور جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے؟ جی شہزاد صاحب, ایک تو دو باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ پاکستان میں پوٹینشل ہے, کاروبار کا بھی اور ریسورسز کا بھی. دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک کا آپ ذکر کر رہے, خصوصاً سعودی عرب کا, جن کے پاس پیسہ ہے, جن کے ریزرو جو ہے کربوں میں ہے, ان کو ریسورسز کی ضرورت ہے, ان کو مین پاور کی ضرورت ہے. ایک جانب پہ ضرورت ہے, دوسری جانب پہ اویلیبلٹی ہے. پاکستان کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ پاکستان کے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات بھی ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے. اور آپ کی بات کو آگے اگر میں بڑھاؤں تو ریاستیں صرف اس بات پہ نہیں چلتی کہ ایک دوسری ریاست کے ساتھ ہمارے برادرانہ تعلقات ہے, یا مذہبی تعلقات ہے, یا سماجی تعلقات ہے. یہ اب کاروبار کی دنیا ہو چکی ہے, وہ اس سے تو انکار نہیں ہے. حرمین شریفین وہاں پہ ہے, ہمارا رسپیکٹ ان کے لیے ہے. سعودی عرب نے ہر مشکل وقت پہ ہمارا ساتھ دیا ہے, پاکستان نے ہر مشکل وقت میں سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے. لیکن ریاستوں کی سطح پہ جذبات سے بالاتر ہو کے سوچا جاتا ہے, اور یہ زیادتی بھی ہوگی کہ اگر ہم اسی پیٹرن سے سوچتے رہیں ان کے لیے کہ یہ ہر وقت ہماری کوئی مدد کریں گے, ہم کب تک اپنا کشکول ان کے سامنے پلاتے رہیں گے, اپنی جولی پلاتے رہیں گے, اور وہ کب تک اس میں اپنی خیرات ڈالتے رہیں گے. یہ تو کسی بھی مہذب قوم اور کسی بھی باوقار قوم کے لیے زیادہ مدت تک یہ چیزیں پاسبل نہیں ہے. امیجیٹ جب ہماری ضرورت تھی, جب 16 ماہ 17 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت پہلی بنی, جو بیگ صاحب کی پارٹی بھی اس کا حصہ تھی, اس وقت فوری طور پر پاکستان کو ضرورت تھی کہ ہمارے جو مرکزی بینک ہے اس کے اثاثوں میں, اس کے ریزرو میں کچھ انڈکشن ہو جائے. سعودی عرب اور چین نے وہ پیسے آپ کے ہاں ڈال دیے. اب بھی آپ کے جو ریزرو میں سعودی عرب کے جو ڈپازٹ پڑے ہیں اس کو مزید بڑھانے کی بھی بات ہو رہی ہے, بہت شکریہ ان کا. لیکن اگر آپ کے ہاتھ ہمیشہ سے ان کے سامنے پھیلے رہیں گے, اور آپ کاروبار کی بجائے ایڈ ہی پہ, ٹریڈ کی بجائے ایڈ پہ آپ کی توجہ ہوگی, تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی عزت نفس کے خلاف ہے. ابھی جو بیگ صاحب نے بات کی, جو آپ نے نقطہ اٹھایا, بہت بڑا پوٹینشل ہے پاکستان میں. پاکستان جو ہے مڈل ایسٹ کے لیے تو کیا, افریقہ اور دنیا کے باقی پسماندہ ممالک جہاں پہ فوڈ کرائسس ہے, ان کے لیے ایک فوڈ باسکٹ کی صورت میں بہت آسانی سے آ سکتا ہے. اور ایس آئی ایف سی کا آپ نے تذکرہ کیا, اگر صرف ہم اس زراعت کے شعبے پہ توجہ دیں, منرل کی بات تو بیگ صاحب نے کر لی, اس شعبے کو اگر ایکسپلائٹ کریں اور اس شعبے کو اگر ہم آگے بڑھائیں, اور سعودی عرب اور قطر اور یو اے ای جیسے ممالک کو اس کو ہم فوکس کریں, تو یہ بھی بلینز ڈالر کا بزنس ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے. رمیش سنگھ اروڑا صاحب, سوال یہ کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت کا ذکر کیا رشید صافی صاحب نے, اور آپ لوگوں نے اس دوران مشکل فیصلے کیے, اور بار بار یہ بات ہوئی کہ ہم نے سیاست کو نہیں ریاست کو بچایا ہے, اگرچہ اس کا آپ کو سیاسی نقصان اٹھانا پڑا. یہ صورتحال کو زیادہ مختلف نہیں ہے, اسی طرح ہمیں چیلنجز درپیش ہیں. اگرچہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ ہم کامیابی کے ساتھ آگے جا رہے ہیں, سعودی عرب جو ہے وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرنے کا جو ہمیں گارنٹی دے چکا ہے, لیکن پھر بھی بہت سارے مشکل فیصلے کرنے ہیں اور سیاسی حکومت نے کرنے ہیں. تو اس کے لیے تیار ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے جی, ایک تو میں ایک بات بتاؤں کہ ہم جب 16 ماہ کی حکومت آئی تھی, ہم اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے بار بار کہ ہم اس وقت سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہم اس وقت بھی ایک ہارڈ سٹانس لیتے اور ہم یہ کہتے کہ ہم نے تو ریاست نہیں سیاست بچانی ہے, تو آج خدا نہ خواستہ نہ ملک ہوتا نہ ہم ہوتے. میرے منہ میں خاک. جس طریقے کی سچویشن تھی, ملک بالکل
तबाही के दहाने पे था, डिफॉल्ट के खतरात सब पे मंडला रहे थे। उस पर मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को, खासकर तहसीन पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, वो कम फॉरवर्ड और मिल के इफ़ाम और तफहीम के साथ। बड़ी मुश्किल आता है, आपने देखा हमने इलेक्शन कैंपेन में भी और उसके पहले भी और उसके बाद भी बड़ा कुछ सुनने को मिला, बड़ा क्रिटिसाइज किया, लेकिन हमने उस वक्त एक फैसला किया और 16 माह में बड़े कड़वे फैसले, कड़वी गोली निगलनी पड़ी और उसका आपने देखा इलेक्शन के अंदर हमें उसका भुगतान भी पड़ा। अभी भी बार बार हम एक ही बात करें कि अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को बचाना है और मुल्क का जो आइंदा मुस्तकबिल है उसको रोशन करना है और आइंदा आने वाली नस्लों को हमने एक खुशहाल खुद मुख्तार पाकिस्तान देना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारे मिलकर तमाम पोलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठ के फैसला करें। 2013 आपके सामने है, 2013 में जिस तरीके से CPAC शुरू हुआ, उसके बाद सारा, और ये हमारा टेस्टेड है, हम एक्सपीरियंस्ड है, हमने सारा काम किया हुआ है। 2013 से 2018 में जो 5 साल, जिसमें से दरमियान में आपके सामने अकामा भी आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया, के बावजूद हम मुल्क को एक तरक्की की मनाजिल तय करवाई, उसमें विजन 2025 दिया, जिसको हमने कहा कि अब मुल्क के पास एक ऐसा बाइबल डॉक्यूमेंट आ गया जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और बाकी सबको लेकर चलेगा। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि पहला माह है, जिस तरीके से वजीर आज़म पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब दिन रात एक कर रहे हैं और हमारा फोकस इसमें डिलीवरी पे है, हमारा फोकस इसमें परफॉर्मेंस पे है। हम ये चाहते हैं कि इस वक्त सारी कैबिनेट, वज़रा, वजीर आला एंड वजीर आज़म इस डिटरमेंट है कि हमने काम करा। और आपने खुद देख लिया, कभी पहला महीना और पहले महीने आपके सामने IMF की तरफ अच्छी बातों की खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर अफरात-ए-ज़र कम हो रहा है, बेरोजगारी कम हो रही है, तो ये एक आपके पास फाउंडेशन ले हो रही है। अब ये अगर आपने फाउंडेशन ले करनी है तो क्या बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हमारे साथ पीछे सपोर्ट करने को खड़ी है? इस पे आते मैं बिल्कुल अगर जो पॉलिटिकल कंसेंसस है इस पे मैं आपसे सवाल करता हूं, लेकिन एक सवाल वक्फा मुझे लेना है। उससे पहले डॉक्टर तलहत अनवर साहब, अब IMF प्रोग्राम में हम हैं और आगे भी हमने एक और प्रोग्राम लेना है, फाइनेंस मिनिस्टर इस वक्त नेगोशिएशन में IMF के साथ। क्वेश्चन इज दिस के जो ये रिफॉर्म्स हैं, चाहे IMF है या ना कहे, ये नागुज़ीर हैं हमारी मईशत के लिए, और जब वो रिफॉर्म आप लेते हैं तो आपको कड़े फैसले करने पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिफॉर्म का मकसद ये है कि आपका मुल्क तरक्की करे और अल्टीमेट उसका बेनिफिट आपकी आवाम को और ख़ास तौर पे जो आपका गरीब तबका है उस तक पहुँचे। तो ये जो रिफॉर्म्स इस वक्त कर रहे हैं हम, आप इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कब हमें नजर आएगा? लोग यही सवाल करते हैं कि जी रिफॉर्म्स तो आपने कर लिया, अब इसका फ़ायदा हमें कहाँ मिलेगा? जी शुक्रिया शहजाद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कोई शक नहीं कि IMF जो हमें रिफॉर्म के लिए कह रहा है, ये रिफॉर्म हमें खुद करने चाहिए, क्योंकि हमने अपनी मईशत में बिगाड़ पैदा कर दिया है, एक डिस्टॉर्शन लेके आ गए। मार्केट में हमने इंटरवेंशन की है और करते रहे हैं और सब्सिडीज़ देते रहे हैं, जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट जो है ना बहुत बढ़ गया और उसका सारा बोझ जो है ना कौमी ख़जाने पे पड़ा। और कौमी ख़जाने पे जब बोझ पड़ता है तो फिर वो नोट प्रिंट करके जो है ना वो मीट किया जाता है, यानी पैसा नहीं है आपके पास तो डेफिसिट फाइनेंसिंग के ज़रिए ये मीट किया जाता है। जब डेफिसिट फाइनेंसिंग की जाती है, अगर जिसे खसारे का बजट कह लें और उसमें नोट प्रिंटिंग भी और बैंकों से बोरिंग भी है, तो बैंकों से बोरिंग कॉस्टली भी होती है, लेकिन प्रिंटिंग ऑफ नोट जो है ना वो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है कि अगर आप 1% मनी प्रिंट करेंगे तो 1% इन्फ्लेशन निकलेगा। तो पाकिस्तान में आप देखें कि मनी सप्लाई जो है ना 10 से 12% रही है और पिछले दिनों तो ज़्यादा भी रही है। तो यानी जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे सब्सिडीज़ देने के लिए, तो हम जो है ना बोरोइंग कर लेते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें फिस्कल जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसे कम करना चाहिए ताकि महंगाई को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। एक तो ये ज़रिया है। दूसरे ये कि हम एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेके आएँ। एक्सचेंज रेट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है और बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो कि अफेक्ट करता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आपका एक्सचेंज रेट डिवैल्यू हो जाता है, पाकिस्तान रुपीस अगेंस्ट US डॉलर। लेकिन अब तो सर मार्केट फोर्सेस के ऊपर है, क्योंकि अब तो जो इंटरवेंशन पहले कभी होती होगी, लेकिन अब तो ये मार्केट डिटरमिन करती है कि इस एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल सही है, ये इस वक्त जो है ना मार्केट डिटरमिन है और जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया था कि मार्केट डिटरमिन ही नहीं बल्कि ये अंडर वैल्यू हो चुका है टू सम एक्सटेंट। उसकी वजह ये कि कैपिटल फ्लाइट हुआ है और बहुत सूरत यानी जो है ना पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जब 220 पे एक्सचेंज रेट था तो एकदम जो है ना ये एक्सचेंज रेट 300 भी क्रॉस कर गया। और जब जो लोग इन्वॉल्व थे मनी लॉन्ड्रिंग में, कैपिटल फ्लाइट में, उन पे
गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी फोर्सेस ने। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अभी जो इस वक्त 278 के लगभग जो इस वक्त रेट खड़ा है, ये और नीचे होना चाहिए, ओरिजिनल रेट जो है? जी, ओरिजिनल थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, मेरा ख्याल है कि 250 तक होना चाहिए। उसके बहुत सारे फैक्टर हैं, क्योंकि ये एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड है, और मैं यही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गोल्डमैन सैक जो है ना, ये रिपोर्ट कह चुकी है एक्सचेंज रेट के बारे में कि ये अंडर वैल्यू हो चुका पाकिस्तान के एक्सचेंज रेट। दूसरे ब्लूमबर्ग ने भी ये कहा है। तो सबकी कैलकुलेशन जो है ना, उसके मुताबिक एक्सचेंज रेट हमारा अंडर वैल्यूड है। ठीक, तो अब ये एक बहुत अच्छा मौका है कि एक्सपोर्टर्स जो है ना अपने ऑर्डर्स लें और अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हैव बिकम मच मोर कॉम्पिटिटिव। और आप देखें जैसा डॉक्टर साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, करेंगे, लेकिन एक वक्फा लेना है मुझे। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। उठ के पुरचीद का सामाने सफर ताजा करें, नफसे सोख्ताए शाम सहर ताजा करें। प्रोग्राम में फिर खुशामदीद नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत की। और अब से कुछ देर पहले खबर मौसूल हुई है कि 7 दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे शुमाली वजीरिस्तान के रास्ते, और उस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त उस पर कार्रवाई की और साथ के साथ दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया। भारी मिकदार में असला, गोला बारूद उनसे बरामद किया। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिले। दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। बार बार पाकिस्तान अफगानिस्तान की हुकूमत को ये कह चुका है, मुतालबा कर चुका है कि जो वहाँ पे पाकिस्तान मुखालिफ दुश्मन बैठे हैं
ہیں, وہاں پہ جو تحریک طالبان پاکستان کے جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کر کے ان کو پاکستان کے حوالے کیا جائے اور افغانستان کو دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ بننے دیا جائے. یہ وہ کمٹمنٹ ہے جو طالبان اقتدار میں آنے سے پہلے انٹرنیشنل کمیونٹی کو دے چکے ہیں دوحہ معاہدے کے تحت, اور پاکستان نے کیونکہ ہر ممکن مدد کی ہے افغانستان کی, چاہے ان کو ریفیوجیز کی شکل میں ہو یا وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہو, تو یہ پاکستان کا بہت ہی جائز مطالبہ تھا جس کو ابھی تک انٹرٹین اس طریقے سے نہیں کیا گیا. مرزا اختیار بیگ صاحب, جب ایک طرف ہم بات کرتے ہیں معیشت کی, سرمایہ کاروں کی, لوگ باہر سے آئیں یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, اور اب جب اس قسم کی حرکتیں ہوں گی جیسے ابھی میں نے یہ خبر آپ کے سامنے رکھی ہے, تو پھر سرمایہ کار کیسے آئے گا؟ اس کے لیے تو پھر آپ کو بہت ہی ایگریسو جانا پڑے گا, مطلب دشمن چاہے اندر بیٹھا ہو یا باہر بیٹھا ہو اس کے خلاف کارروائی کرنے میں, کیونکہ وہ تو آپ کو کسی صورت بھی پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک پری ریکویزٹ انویسٹمنٹ کے لیے تو یہ ہے کہ امن امان بہترین ہو, جہاں پہ اس کا پیسہ انویسٹمنٹ محفوظ ہو اور وہ منافع اس کو ملے جس کے لیے وہ یہ سرمایہ کاری کر رہا ہے. اگر اس میں ایک چیز بھی ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو سب سے زیادہ شرمیلا جو ہوتا ہے وہ انویسٹر ہوتا ہے, بھاگ جاتا ہے, ویٹ اینڈ سی میں چلا جاتا ہے, اور یہی پاکستان میں بھی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ ملک کی بدنصیبی رہی ہے کہ ہم کنٹینیوسلی کسی نہ کسی اس طرح کی انگیجمنٹ میں رہے ہیں جس میں دہشت گردی کو یا تو ہم قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ ملک میں آ رہے ہیں, دھماکے بازیاں ہو رہی ہیں, یہ سب نیگیٹو میسج ہیں. آج ہم نے $32 بلین کے ایک پیکج سعودیہ کو دیا ہے اور اس میں وہ کافی حد تک تیار ہیں, اس میں ریڈی ہیں, کیونکہ وہ سب وہ چیزیں جو وہ چاہتے ہیں, جو ان کی ضرورت ہے اور جو پاکستان دے سکتا ہے. لیکن اب جب آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کریں گے کہ ہم نے 9 جو دہشت گرد ہیں ان کو اور اسلحہ برآمد ہوا ہے, بم اور راکٹ اور لانچرز, یہ سب چیزیں ان ممالک میں نہیں سننے میں آتی جو انویسٹمنٹ فرینڈلی ہیں, جو باہر سے سرمایہ کار کو راغب کرتے ہیں ملک میں سرمایہ کاری کے لیے, اور بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. ہم نے تو 32 بلین کے لیے کر رہے ہیں, اور آج یہ نیوز آگے. میں افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی محدود وسائل ہوتے ہوئے انہوں نے پاکستان کو دہشت گردی سے پاک بہت حد تک رکھا ہے. ابھی افغانستان کو بھی چاہیے کہ جو انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے, اور جو ایک انٹرنیشنلی بھی انڈرسٹینڈنگ ہے دنیا میں جینے کی اور رہنے کی کہ آپ اپنی زمین کو دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیتے, یہ افغانستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر ایکشن لیں, ان لوگوں کو ختم کریں, سزائیں دیں, کوئی ایکشن ایسا لیں کہ یہ پاکستان اس کے افیکٹس میں نہ ہو. جو اپنے طالبان ہیں ہمارے وہاں پہ, اور وہ سیف ہیون کے طور پہ وہاں پہ گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, اور سمجھتے ہیں وہ کہ وہ جگہیں ان کے لیے بالکل محفوظ ترین ہے, اور وہاں سے وہ آئیں گے, آپریٹ کریں گے, حملہ کریں گے, پھر دوبارہ وہاں پہ چلے جائیں گے. رشید صافی صاحب, یہ 7 دہشت گرد کیا کرنے آ رہے تھے پاکستان؟ دیکھیں, یہ تو وہی کرنے آئے تھے جس کو ظاہر ہے کہ ہضم جو بات نہیں ہوتی. جب بھی پاکستان میں ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس سے استحکام کی کیفیت آتی ہے, جس سے ہماری سوسائٹی میں ایک سکون کی کوئی لہر دوڑتی ہے, تو یہ لوگ مزید ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا وفد, جو تاریخی وفد پاکستان آیا, اور ہم اسٹاک ایکسچینج نے جو ریکارڈ قائم کی ہے, تو یہ بات تو ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہونے والی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہم نے کچھ ابہام سیکیورٹی کے حوالے سے دور کرنے ہیں. دہشت گرد چاہے آپ کے مذہب کے لبادے میں ہو, چاہے قومیت کے لبادے میں ہو, چاہے کسی اور شکل میں ہو, دہشت گرد ہوتا ہے. اس کی نہ قومیت ہے, نہ اس کی نیشنلٹی ہے, نہ اس کا کوئی لیجیمیٹ کوئی ایسی حیثیت ہے جس کو آپ جسٹیفائی کریں. جس طرح بلوچستان میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک تحریک ہے اور ایک سیاسی اپرائزنگ ہے, اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد ہوتا ہے. اب جو افغانستان سے آئے ہوئے لوگ ہیں دہشت گرد, چاہے وہ پاکستانی طالبان ہو چاہے وہ افغانی طالبان ہو, دونوں جو ہے ایک سکے کے دونوں رخ ہیں. میں ہمیشہ سے یہ بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں اس ابہام کو دور کرنا چاہیے کہ یہ افغان طالب ہے یا پاکستان طالب ہے, یہ TTP کا ہے, یہ گل بہادر کا ہے, یہ مفتی نور ولی کا ہے.
یہ سب ان کا ایجنڈا ایک ہے، پاکستان کے استحکام کو اور پاکستان کے امن کو نقصان پہنچانا. لیکن سیکیورٹی فورسز الرٹ ہے. آج بھی آپ دیکھیں 7 کی پوری جو ہے جتھا بنا کے یہ لوگ پاکستان پہ حملہ ور ہوتے ہیں. اور اس پہ وہ بات تو آپ بھول جائیں کہ جن لوگوں نے دوحہ میں وعدے کیے تھے یا افغان طالبان حکومت کے قیام کے بعد ہم توقع کر رہے تھے کہ شاید پاکستان کے ساتھ کوئی دید لحاظ کی جائے گی، وہ کہانیاں ختم ہے. یہ جو لیکن آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز ویجیلنٹ ہے، نو ڈاؤٹ، اور ہم نے بر وقت ہمیشہ کارروائی کی ہے، لیکن ہمارا جو رسپانس ہونا چاہیے ایگریسو، دنیا میں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں جو اس وقت میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا کہ اگر ایک ان کا فوجی بھی مرے تو وہ آگے جو ہے وہ جتنا ان کے ریٹیلیٹری ان کے سٹیپس یا سٹانس ہوتا ہے وہ بڑا ایگزامپلری ہوتا ہے، کہ جرت نہیں ہوتی. سو سم ٹائمز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی معاملات ٹھیک ہو جائیں. آپ کے خیال میں مزید ایگریسو اپروچ چاہیے؟ جیسے ہم نے سرجیکل سٹرائک بھی کی افغانستان میں پچھلے مزید اس میں ہمیں کرنا چاہیے. ہم نے وہ کوششیں بھی کی ہے، لیکن جنگ کبھی جنگ سے ختم نہیں ہوئی ہے. ہمارے اگر وہ آ کے معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں اس کا تو جواب مل رہا ہے، اس کا تو ضرور جو آپ کا ایک سٹانس ہے. ایک سوچ یہ بھی اب پائی جا رہی ہے کہ اب انف از انف، کیونکہ یہ لوگ جو ٹرینڈ ہو کے آتے ہیں، اب بھی آپ کی سکرین پہ دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح جدید اسلحہ ان سے برآمد ہو رہا ہے اور ساری چیزیں جو جس طریقے سے وہ کر رہے اور وہ ایک آرگنائز طریقے سے ہم پہ حملہ ور ہو رہے. میں آپ کو یہ بات بھی ایک خبر کی صورت میں بتا دوں کہ یہ لوگ اب جو پہلے امریکہ نے جو اپنے نیٹو افواج کے لیے جو وہاں پہ تربیت گاہیں بنائی تھی، اب افغان طالبان جو ہے ہمارے دشمنوں کو وہ علاقے دے کے ان کی تربیت کے لیے وہ استعمال ہو رہے ہیں. ان کے پاس امریکہ کا چوڑا ہوا، نیٹو کا چوڑا ہوا اسلحہ، ایسا جدید اسلحہ ہے کہ جو جدید ترقی یافتہ ممالک کے پاس ہی وہ اسلحہ ہے، نائٹ ویژن ان کے پاس ہے. تو اب آپ کی بات سے میں اس حد تک تو اتفاق ہے کہ پاکستان کو ضرور اس کا جواب دینا چاہیے، لیکن دوسری طرف پاکستان اس لیے بھی تحمل کا اظہار کر رہا ہے، مظاہرہ کر رہا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جو ہے دہائیوں پہ، صدیوں سے ہماری جو اس خطے کی اگر ہم بات کریں اور دہائیوں پہ پاکستان کی ریاست کی اچھے تعلقات ہے، وہ اس طریقے سے اس کو برباد اور تباہ نہیں کرنا چاہتے. لیکن ظاہر ہے جب ہماری سیکیورٹی کی سچویشن ہوگی تو یہ پاکستان کو مزید جو ہے سخت رد عمل کا اظہار کرنا ہوگا. ٹھیک. رمیش سنگھ اروڑا صاحب، سوال اب یہ بھی ہے کہ ہر سیاسی جماعت نے، تقریباً ہر سیاسی جماعت نے اس قربانیاں دی ہیں، دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے، نقصان بھی اٹھائے ہیں. آپ کی جماعت کا بھی نام لیں تو شجاع خان زادہ، کرنل شجاع خان زادہ، انہوں نے ان کی شہادت ہوئی. لیکن یہ وہ معاملات ہیں کہ جس میں سیاسی جماعتوں کو معیشت کے ساتھ ساتھ اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے، اور ماضی میں ہم اکٹھے نظر بھی آئے ہیں سانحہ IPS کے بعد. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں وہ جو ایک آپ کہہ لیں ہم آہنگی ہے یا جو ایک کنسنسس ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کے لیے فورمز موجود ہیں، پارلیمان ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کتنی کمیٹڈ ہیں اس مینس کو ختم کرنے کے لیے اور مل کے کام کرنے کے لیے؟ دیکھیے جی، میں تو اب جس طرح پہلے سیگمنٹ بات چل رہی تھی، آپ نے بات بھی کی پاکستان کے اندر خاص کر IMF کی فنڈنگ کی، اور اختیار بیگ صاحب بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر میں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. ہم اکنامک ریوائول اگر چاہتے ہیں تو آپ کو جب تک ایکسپورٹ بیس نہیں بڑھاتے، جب تک فورن انویسٹمنٹ لے کے نہیں آتے تو تبدیلی نہیں آئے گی. ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے ہیں، آپ کے سامنے ساتھ ایشو آ گیا. اب جو انویسٹر ہے وہ سب سے پہلے تو سیکیورٹی کو دیکھیں. اگر آپ کے ملک میں سیکیورٹی نہیں ہے تو کون اپنا پیسہ لگائے گا؟ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ آئے. اور یہ آپ نے دیکھا کہ ہماری میاں نواز شریف نے یہ کام کیا، سب کو آل پولیٹیکل جو پارٹیز کی کانفرنس تھی بلا کے جب APS کا واقعہ ہوا ہم نے اس پہ کیا. اب ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو اس پہ آنا پڑے گا، فورم پہ ایک آواز پہ آنا پڑے گا، اور وہ 1 پیج پہ جب تک نہیں آتے یہ آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آپ کو کوئی کام کرنے دے گا. کیونکہ جو دشمن ہے جس کے اپنے سٹیٹس ہیں، جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی باتیں کرتا ہے، جو سنگل آؤٹ کرنے کی باتیں کرتا ہے، پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرف سے خطرہ آتا ہے. آج آپ ایک بارڈر پہ کھڑے ہیں، کل دوسرا بارڈر ایکٹیویٹ ہو جائے گا، کل دوسرا ہٹے گا تو تیسرا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. بیکاز پاکستان اس وقت ایسی اس سچویشن میں گھرا ہوا ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ تینوں چاروں طرف سے ہمیں کھلا رہا ہے. وہ ہر طرف سے کوشش کرے گا ہمیں کسی نہ کسی طرح سے کھلا. اور پھر اندرونی معاملات جو ہے آپ کے سامنے جس طریقے کی پولرائزیشن کی گئی ہے، جو پچھلے 5 سال میں جس طریقے سے آئندہ نسل کو، آنے والی نسل کو تباہ و برباد کر دیا، رکھ رکھاؤ ختم کر دیا، عزت و احترام ختم کر دیا، ایک دوسرے کے لیے جو عزت ہوتی تھی، جو ایک ہمارا کلچر ہوتا تھا، اس کو جس طریقے سے ڈیٹوریٹ کر دیا، تو پاکستان کو تو کھوکھلا کیا جا رہا ہے. تو اس لیے میں بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت ہوش کے داخل لینے ہوں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. اب سیاست کیجیے،
بٹ سیاست ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریاست. اگر آپ سیاست کریں گے ایٹ دا کاسٹ آف ریاست تو بہت نقصان ہوگا, اور یہ آئندہ جو ہماری آنے والی نسلیں وہ کسی کو معاف نہیں کرے گی. آج بھی چاہیے کہ ہمیں اس وقت جو حکومت میں ہیں ان کو بیک کریں. اس وقت حکومت بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے مرزا صاحب, آپ اس پہ ظاہر خیال کیجیے. رمیش سنگھ پہلے آپ سے کہ اس وقت ہمیں کمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو آرم فورسز ہیں, ہمارے جو جوان ہیں جو اس وقت بارڈر پہ کھڑے ہیں. ابھی بھی یہ جو آپریشن ہوا, سکسیسفل آپریشن ہوا, اس میں انہوں نے حصہ لیا. تو لیکن جو اونرشپ ہمیں لینی چاہیے خاص طور پہ اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ کو, وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اونرشپ لیں گے, آپ فوج کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ عوام بھی ظاہر اس جذبے کے ساتھ جو ہے وہ سپورٹ کرے گی. تو یہ کتنا اہم ہے کہ ہم نے دیکھا کہ فوج کو, آرم فورسز کو ڈسکریڈٹ کرنے کی جتنی کوششیں ابھی بھی کی جا رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. سر دیکھیں, اس وقت ہم فوج کو جتنا سلام پیش کریں وہ کم ہے. فوج اس وقت ہماری طریقے سے بارڈرز پہ اندرونی جو ہمارے معاملات دیکھنے کے لیے فوج ڈٹرمنٹ ہے. میں فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, اور فوج کے جوانوں کو روزانہ وہ ہم اس وقت شہداء کی لاشیں اٹھا کے تھک گئے ہیں. آپ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کتنا بڑا واقعہ ہوا, ہم نے شہداء کی لاشیں اٹھائی ہیں. ہمارے جوان جو ہیں, ہمارے جو افسر ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. اور ایک دوسری طرف ایک ایسی گندی یا گھٹیا کیمپین چلائی جا رہی ہے کہ آپ کے فوج کے جوانوں کا آپ مورائل ڈاؤن کریں. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بار بار یہ کہہ رہا ہوں, کیا آپ اس ملک کے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اس ملک کے بہت بڑے خیر کا ہے, لیکن آپ وہ جو کام کریں جو دشمن بھی نہیں کرتا, آپ ایسا ملک کے ساتھ کام کریں. کیا ہوا تھا 9 مئی کو؟ 9 مئی کے واقعے میں کیا 9 مئی کے واقعہ میں آپ اپنی طرف سے جو آپ نے تماشا رچایا, ڈھونگ رچایا, آپ تو کسی اور کے آلہ کار بنے ہوئے تھے. آپ نے دنیا میں تماشا بنا دیا پاکستان کا, اور آپ نے پاکستان کے پورے نظام کو کھوکھلا کر دیا. سوال ہی پیدا ہوتا ہے, آج جب ان کو سزائیں ملتی ہیں تو رونا روتے ہیں, جی ہم تو جناب بڑے پاکستان کے خیر خیر, ہمارے ساتھ غلط کیا جا رہا ہے. تو میں اس وقت پاکستان کی فوج کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, اور ہمیں سب پاکستانیوں کو اور تمام پولیٹیکل فورسز کو اس وقت فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی لڑائی لڑ رہے ہیں ہمارے لیے. ویری رائٹ. مرزا صاحب یور ٹیک آن دس. جی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو سیاست کے لیے اس حد تک جا سکتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن بدل دیں, ایک ڈیوائیڈ پیدا کر دیں ملک میں, ایک سوسائٹی میں ایک ڈیوائیڈ پیدا کر دیں, اور فوج کے اوپر وہ تمام الزامات لگائیں جس کی وجہ سے انہیں سیاسی مفادات کچھ تھوڑا بہت حاصل ہو جائیں. میں سمجھتا ہوں نیشنل سیکورٹی کے اگینسٹ ہے یہ وہ ان کے خلاف ایکشن نیشنل سیکورٹی کے ایمبٹ میں آتا ہے کہ لیا جائے, کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو برداشت کی جا سکتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نیشنل سیکورٹی کے لیے خطرناک ہیں, اور یہ ذہن بانٹے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ گندا کیا جا رہا ہے. کیپٹن کرنل جوانوں کی لاشیں اٹھا کے اور نماز جنازہ پڑھ کے آپ دیکھیں پچھلے 15 دن میں چلے جائیں, 1 مہینے میں چلے جائیں, تو آپ کو درجنوں یہ واقعات ہوں گے. ایک مخصوص سیاسی جماعت خاص طور پہ جو ہے فور فرنٹ پہ ہے اس وقت, ہمارے جو آرم فورسز ہیں ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے میں, اور شاید کچھ اور ان کے حواری ہوں. پیپلز پارٹی کے ماضی میں بڑے تحفظات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لیکن آپ لوگوں نے ایک حد تک کرٹیسزم کی ہے, آپ نے کبھی بھی اداروں کو نقصان پہنچایا نہیں ہے, یہ مطلب وہ ہے. لیکن تو باقی جو یہ اس وقت کام ہو رہا ہے, ہم نے 2 چیزیں سیکھی ہیں. ایک ہم جوڈیشری کے خلاف نہیں گئے ہیں, یا کوئی ایسے ایگریسو ہم نے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا ہے جس سے اپنی جوڈیشری کو, عدلیہ کو جو ہے نقصان پہنچے. اور دوسرا افواج پاکستان کے خلاف ملک سے باہر لابیسٹ ہائر کیے جا رہے ہیں, ملین ڈالر پر منتھ کے, آئی نو فور شور لابیسٹ ہائر کیے گئے ہیں جو ان کے ایشوز کو اجاگر کریں, ان کے ایشوز کو. اس سے کیا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ لوگوں کا ذہن بانٹ رہے ہیں اور اس کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں. اچھا, اگر آپ نے ووٹ کی کاسٹ اتنی مہنگی اور اتنی زیادہ وصول کر رہے ہیں کہ اپنے اداروں کو رشید صافی صاحب بدنام کر کے آپ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ ووٹ حاصل کریں, عوام کی سمپتی حاصل کریں, عوام کو برخلائیں. دیکھیں نا, انہوں نے آئی ایم ایف کو منع کرا کہ آپ ان کو لون نہ دو, جو دیا ہے اس کو وڈرا کر لو. احتجاج لیٹرز کو, سینیٹرز کو لیٹر کانگریس میں وہاں پہ گئے ہیں, یعنی کیا چیز نہیں کی. اب افواج پاکستان کو میں کہتا ہوں, افواج پاکستان میں کھڑے ہو کے سلام کروں, اس انکریڈیبل جاب جو وہ محدود وسائل میں کر رہی ہیں, ملک کے لیے بھی اسپیشل انویسٹمنٹ فیڈریشن کونسل میں جو ایگریکلچرل سیکٹر کے لیے وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں نن ٹو نمبر 2 ہے. اسی پہ اگر سوال یہ میں آپ سے کروں کہ ایک تو چلیں آپ نے تنقید کرنی, آپ کے تحفظات ہو سکیں تب تنقید کریں, لیکن یہاں تو ایسی بھی تنقید کی گئی ہے کہ آپ کے فوج کے افسران, آپ کے جوان جو ہے ہیلی کاپٹر کریش میں شہید ہو جاتے ہیں.
اور اس کے باوجود آپ ان پہ تنقید شروع کرتے تھے, گھٹیا پروپیگنڈا چلاتے ہیں, مطلب آپ کس حد تک آگے جا سکتے ہیں؟ افسوسناک, انتہائی افسوسناک. دیکھیے فوج کے کچھ ماضی کی اگر ہم بات کریں تو فوج کے کچھ افسران کی جو ریٹائرڈ افسران تھے ان کی سیاسی کردار پہ تو ہر سیاسی جماعت نے انگلیاں اٹھائی ہے, اس پہ تنقید کی ہے, پیپلز پارٹی نے کی ہے, مسلم لیگ نون نے کی ہے, جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے کہ فوج اگر ماضی میں اگر فوج کے کچھ لوگ یا ان کے کچھ جرنیل فوج کا نام استعمال کر کے اگر سیاست میں دخیل ہوتے تو اس کی سب نے مذمت کی ہے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے, اب بھی نہیں ہے. لیکن جو جس سیاسی جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں آج بھی ان کے قید بانی کا آپ بیان دے کے بغیر ثبوت کے آپ اس ملک کے سب سے بڑے اور منظم ادارے کے سربراہ پہ جو الزامات لگا رہے, اپنے خاندان کے قتل تک اور اپنے خاندان سے وابستہ افراد کے خلاف سازشوں کے حوالے سے آپ منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ اور اس میں ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بھائی آپ کو سیاست سے اس وقت بھی کسی نے نہیں روکا تھا اور اس وقت بھی آپ کو کوئی نہیں آپ روک کے رہا. خیال میں کہ اس قسم کے لیکن بیان میں کو- جو جی بات جی. کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ یہ ہے کہ اگر سیاست کی آڑ میں آپ دہشت گردی کرے, آپ جتہ بازی کرے, تو پھر آپ میں اور یہ جو آج 7 دہشت گردوں کو مارا گیا اس میں فرق کیا کیا بچا ہے؟ مجھے اجازت ہونی چاہیے کہ میں مرزا صاحب کے خلاف بغیر کسی ثبوت کے ایسا الزام لگا دوں؟ بالکل نہیں, کیا ایسے بیان کو ٹی وی پہ میڈیا پہ چلنا چاہیے؟ بالکل نہیں چلنا اوپر چاہیے. جن کے سوشل میڈیا جو پیڈ لوگ اور جو یہ برین واش کیے ہوئے کی ہیں، وہ ایسی کر رہے ہیں یہ سب سازی کام۔ کی گئی ہے کہ ہماری نوجوان نسل بدقسمتی سے Divide ہو اور گیا۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے کے غالب لوگ ان کے انفلوئنس میں آ گئے ہیں. سیاست سے نہ کسی نے پہلے ان کو روکا ہے, نہ اب روک سکتے ہیں, نہ آئندہ روک سکتے. لیکن آپ ایک ملیشیا کی صورت میں اگر قومی اداروں پہ حملہ ور ہوں گے اور فزیکلی ہوں گے, آپ تو وربل کی بات کر رہے, فزیکل 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ یہ ہاؤس نہیں چلنے دے رہے, پہلے دن بول کے آئی تھی کہ ہم ہاؤس کو نہیں چلنے دیں گے, ہم کوئی بزنس نہیں کرنے دیں گے. ہم لوگ مختلف شہروں سے آ کے 10 دن اور اس میں ایڈ کرنا جو ساری آپ کی بات بیگ صاحب آپ کی اجازت سے, ایک جو ابھی جو ان کے اس پارٹی کے جو سب سے متحرک ایک رہنما شہر افضل مروت, انہوں نے جو سعودی وفد کے بارے میں اور سعودی قیادت کے بارے میں جس لب و لہجے کا اظہار کیا ہے, بھئی ایک ملک آ کے اس حالت میں جہاں پہ آپ کی لاشیں گر رہی ہیں, دہشت گرد مر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ پھر بھی انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے. آئین کا آرٹیکل ہے اور اولین آرٹیکل میں سے ایک ہے 19 یا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ رشید صافی صاحب, کہ جس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ آپ اپنے اداروں یعنی کہ فوج, عدلیہ اور آپ کے جو دوست ممالک ہیں ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے, درج ہے. اور میڈیا اگر بات کرتا ہے تو میڈیا پہ سختی بھی ہوتی ہے, مقدمات بھی درج ہوتے ہیں, آپ کو آ کے لا انفورسمنٹ والے پوچھتے بھی ہیں. اب یہ جن صاحب کی بات کر رہے ہیں یا باقی جو لوگ ہیں اس جماعت سے, وہ اگر یہ کام کرتے ہیں, سو کوسچن تو آپ سے ہوگا, آپ الیکٹڈ ممبر ہیں, قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں, آئین کے رکھوالے ہیں. دیکھیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں مروت صاحب, اور اس طرح کی اگر باتیں کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. یہ جو وزٹ ہوئی ہے یہ پرنس سلمان کی ذاتی حیثیت پہ انہوں نے کہا ہے ود ان اے ویک آپ نے ان کو لے کے جا کے فرسٹ فیز آف انویسٹمنٹ کو ایکسپیڈائٹ کرا کے جو 5 بلین کا ہے ٹوٹل 32 بلین میں سے آپ نے آنا ہے, اور وہ تیسرے چوتھے دن ان کا یہاں آ جانا. میں پرسنلی جانتا ہوں جو ایمبیسڈر ہیں نواب, اس کا ایک بہت بڑا کردار تھرو آؤٹ پاکستان کی, وہ ہیلپ کرنے کے لیے لگا رہتا ہے. ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں, آپ نے پیچھے سے مذاق اڑایا جا رہا ہے, آپ IMF کو منع کر رہے ہیں, آپ ورلڈ بینک کو منع کر رہے ہیں, آپ لیٹر لکھ رہے ہیں جانگڑا صاحب اور شوکت ترین صاحب. یہ دیکھیں یہ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں آج میری اگر اس بات سے کوئی ذہن کھل جائے کہ یہ گندا کھیل ہے ملک کے خلاف, نیشنل سیکورٹی کے خلاف, سرمایہ خاری کے ملک میں جو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں, روپیہ مستحکم ہے, اس کے باوجود میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنا کرم ہے, 70,000 سے زیادہ جی انڈیکس چلا گیا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. مجھے کامنٹ لینا ہے ڈاکٹر طلعت انور صاحب سے. طلعت انور صاحب, اب کتنا ضروری ہے کہ ہم اس منفی پروپیگنڈے میں, چاہے وہ اداروں کے خلاف ہو, دوست ممالک کے خلاف ہو, نہ پڑیں, کیونکہ اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کم از کم اگر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے تو کم از کم تقسیم کی بھی کوشش نہ کریں. ڈاکٹر صاحب. جی شکریہ بہت بہت. میں گفتگو نہیں سن سکا کیونکہ کبھی آواز کٹ رہی تھی, لیکن میرا آپ کا سوال بہت اچھا ہے
اور میرا یہ خیال ہے کہ جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے یا نیگیٹو کرٹیسزم ہے وہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی پارٹی کو اور یا لیڈرشپ کو، کیونکہ اس سے جو ہے نا اداروں کے خلاف اگر ہم کوئی اس قسم کی منفی بات کرتے ہیں تو پھر فورن انویسٹمنٹ کے متاثر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، درست کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ لنک ہے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی اور فورن انویسٹمنٹ بھی آئے گی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو اداروں کے خلاف جو ادارے جو مستضامن ہیں ملک کی سیکیورٹی اور سلامتی کے ہر صورتحال میں ان کی ذمہ داری ہے کہ امن و امان اور ملک کی سیکیورٹی وہ قائم رکھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر طلعت انور صاحب، رشید صافی صاحب، مرزا اختیار بیگ صاحب، رمیش سنگھ اروڑا صاحب. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کو بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.